السلام علیکم ناظرین ایک ماہ کی محنت میں سینکڑوں لوگ جو صحت یاب ہوئے انہوں نے فون کیا، دعائیں دیں، میسج کیے، دعائیں دیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں تو میرے چینل کو لازمی فالو کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ آج کا ناظرین ٹاپک ہمارا تھا نسور کا، کہ نسور کیا چیز ہے۔ ایک دوست کا آیا تھا میسج فشر کا، فشر ہوتا ہے اس میں کٹ لگ جاتے ہیں، سارے مقد پہ نا کٹ لگ جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، کٹ لگ جاتے ہیں، جیسے کھینچ کے جلد کو کٹ لگ جاتے ہیں نا، وہ چیز ہو جاتی ہے، کٹ ساری مقد پہ لگ جاتے ہیں۔ اب جب بھی پخانہ سخت آتا ہے تو وہ جگہ پھر چیری جاتی ہے۔ تو ایسے تمام مسائل کے لیے ہم آج انشاءاللہ ویڈیو میری آپ کے پاس ہے، نسور پر، فشر پر۔ انشاءاللہ یہ سارے مسئلے آپ کے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد حل ہو جائیں گے۔ آگے میں نے بواسیر کا نسخہ شیئر کیا تھا، وہ چھلکا ریٹھا، تارا میرا، گندک آملہ سار اور وہ 4 چیزیں اس میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ تو آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں، جو ہمارے کابرین کی رہنمائی ہے، اس کے متعلق آج آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین پہلے ان دونوں میں فرق دیکھ لیں کہ جو بواسیر ہوتی ہے وہ عضلاتی صابی ہے، مطلب کہ وہ خشک سرد ہے، تیزابی بیماری ہے۔ اور یہ جو اس میں نسور ہے، بگنڈر بھی جسے کہتے ہیں، فسچولا بھی کہتے ہیں، تو کٹ لگ جاتے ہیں، فشر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مرہم میں نے پہلے بتا دیا، مرہم وہی آپ نے استعمال کرنی جو میں نے بواسیر کی بتائی ہے۔ اس میں اب جب مریض کی حالت دیکھیں گے، مریض کی زبان دیکھیں گے، بالکل سفید ہوگی، بالکل سفید، حرارت اس میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اعصابی مسئلہ۔ اس کی جب آپ نبض چیک کریں گے، نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو نبض بھی اس کی اعصابی ہوگی، بالکل ڈوبی ہوئی، 1.5 سے 2 انگلی پر اس کی نبض چلے گی۔ یہ ہے اعصابی مسئلہ۔ ایک وہ وہاں پر جو ہے مقد کے مقام پر ایک اس کا مسا بھی نہیں نکلتا، چھالہ کہہ لیں کہ وہ خود ہی پھٹ بھی جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے، اس میں پھر پانی پڑتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑی عجیب سا اس میں سے ریشہ نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بگنڈر۔ جب آپ بات کریں گے بواسیر کی، بواسیر والے کی نبض چیک کریں گے، مشرف مقام پر سب سے اونچے 4 سے 5 انگلی پر اس کی ہوگی، اور سپیڈ بھی اس کی خاصی تیز ہوگی۔ اس کا پیشاب چیک کریں گے تو وہ زرد کلر کا ہوگا، یا سرسوں کے تیل جیسا ہلکا زرد کلر کا ہوگا۔ اس میں پیٹ میں گیس بھی رہنی، بڑے معاملات مطلب کہ اس میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے اعصابی بیماری جس میں پانی کی زیادتی۔ اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ، بلکہ 2 نسخے میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے آپ کی بواسیر بھی ٹھیک ہوگی، یعنی شک نہیں رہے گا، بواسیر والے بھی کھا لیں اور فسچولا والے بھی کھا لیں، دونوں کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزوں پہ ایک جیسا کام کرے گا۔ مرہم میں آگے بتا چکا ہوں، میری پرانی ویڈیوز چیک کریں۔ اب میں بات کر رہا ہوں فسچولا، بنڈر یا اب وہ فشر بھی انشاءاللہ اس سے نا جو کٹ لگ جاتے ہیں انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہوں گے، کہ تو وہ مرہم استعمال کریں۔ دوسرا نسخہ نوٹ فرما لیں، تھوڑا سا لمبا ہے۔ اس میں آپ نے کیا لینا جی، گندک آملہ سار 10 گرام، گل سرخ ایرانی 10 گرام، انڈین رسونت، رسونت ہوتی ہے، رس انڈیا بھی کہتے ہیں، رسونت انڈین 10 گرام، کوڑ سک 10 گرام، تخم بقائن 20 گرام۔ اس کو آپ نے سارا صفوف بنا کر اس کو 500 ملی گرام کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں۔ ایک کیپسول صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ، ایک کیپسول شام کو ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ۔ یہ ہو گیا جو آپ نے کھانے سے پہلے ایک کیپسول کھانا ہے۔ اب آگے گولی بنانی ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ اس میں گل بنفشہ 10 گرام، ریمند اسارہ 20 گرام، تمے کا گودا، تمے کے اندر سے بیج نکال دیں، وہ سخت قابض ہوتے ہیں، اس کا چھلکا اور اس کا گودا استعمال کرنا ہے۔ کوڑ تمہ نہیں ہوتا، ہنزل تمہ بھی کہتے ہیں، وہ تمے کا گودا اور چھلکا 10 گرام، حلیلہ زرد ہریڑ 10 گرام، منقع 100 گرام۔ منقع کے آپ نے بیج نکال لینا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو آپ کونڈی ڈنڈے میں کوٹ لیں، ہامن دستے میں کوٹ لیں، یا کسی چیز میں بھی اچھے طریقے سے کوٹ کے نا، اس میں منقع ہوگا تو وہ گولیاں بننے کے قابل ہو جائے گا۔ اسے کوٹیں گے، اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں کالے چنے کے برابر۔ اور یہ بھی گولی آپ نے صبح اور شام ایک کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے، پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پہلے جو کیپسول کھانا آپ نے دودھ کے ساتھ کھانا ہے، اور یہ آپ نے پانی کے ساتھ ناشتے کے بعد۔ انشاءاللہ بہت زیادہ دینی ہے، 15 سے 20 دن ہے، مکمل آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بہت زیادہ پرانا ہوگا، 1 مہینہ لگ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے فالو لازمی کر دیجئے۔